बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और आग के अज़ाब से भी हमें बचा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला ईमान की सलामती के साथ हम सबके दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानियां दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस बेहतरीन दुआ के साथ शुरू करते हैं कुरान पाक की तलावत, तर्जुमा और तफसीर। आज मैं आपको आयत नंबर 30 की तर्जुमा और तफसीर बताने जा रही हूँ। शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। तर्जुमा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में उसे नाइब बनाएगा जो उसमें फ़साद फैलाएगा और खून बहाएगा, हालांकि हम तेरी हम्द करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति। और जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों के वाक़यात पर मबनी तबसरे से पहले एक मरतबा आयात की रोशनी में वाक़या ज़हन नशीन कर लें। वाक़ये का ख़ुलासा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्या तू ज़मीन में उसे नाइब बनाएगा जो इसमें फ़साद फैलाएगा और खून बहाएगा, हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं, यानी तेरी खिलाफत के मुस्तहक हम हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और फिर इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश करके फ़रमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि तुम ही खिलाफत के मुस्तहक हो, तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने ये सुनकर अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमें तो सिर्फ़ इतना ही मालूम है जितना तूने हमें सिखाया। सारे इल्म व हिकमत तो तेरे पास हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए आदम, तुम इन्हें इन तमाम अशिया के नाम बता दो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ए फ़रिश्तों, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन तमाम छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ और मैं तुम्हारी ज़ाहिरी और पोशीदा बातों को जानता हूँ। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। खलीफ़ा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात में असल का नाइब होता है। अगरचे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के खलीफ़ा हैं, लेकिन यहाँ से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। और फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की ख़बर इसलिए दी गई कि वो उनके खलीफ़ा बनाए जाने की हिकमत दरियाफ़त कर लें और इन पर खलीफ़ा की अज़मत व शान ज़ाहिर हो कि उनको पैदाइश से पहले ही खलीफ़ा का लक़ब अता किया गया है और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की बशारत दी गई। फ़रिश्तों से मशवरे के अंदाज़ में कलाम करने का सबब, याद रहे कि अल्लाह ताला उससे पाक है कि उसको किसी के मशवरे की हाजत हो। अलबत्ता यहाँ खलीफ़ा बनाने की ख़बर फ़रिश्तों को ज़ाहरी तौर पर मशवरे के अंदाज़ में दी गई। इससे इशारा मालूम होता है कि कोई अहम काम करने से पहले अपने मातहत अफराद से मशवरा कर लिया जाए ताकि इस काम से मुतल्लक़ उनके ज़हन में कोई खलिश हो तो उसका अज़ाला हो जाए या कोई ऐसी मुफीद राय मिल जाए जिससे वो काम मज़ीद बेहतर अंदाज से हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा करने का हुक्म दिया, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, वशाविरहुम फिल अमरी, और अल्लाह ताला और कामों में इससे मशवरा लेते रहो। और अंसार सहाबा
کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں سے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوح محفوظ سے دیکھا تھا، پڑھا تھا۔ انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 سے صفحہ نمبر 90 سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ انی عالم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے اور اولیاء بھی ہوں گے اور علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرت علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ ناظرین، میرے چینل قرآنی ڈسکورس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پوری دیکھیں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ اب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان ولایت اور عدل و انصاف پر مبنی واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے انوکھا فیصلہ۔ عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے جوان لڑکے سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے 9 ماہ مجھ کو پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا اور پال پوس کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھ کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کی ماں کو بلایا۔ ایک عورت باموا اپنے 4 بھائیوں کے اور اہل قبیلہ کے حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے۔ یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا میرے پاس سوائے اس کے کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تھا، تو حضرت عمر نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے، ناگہاں اس لڑکے کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پڑی تو جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زار و قطار چلا کر رونا شروع کر دیا اور دہائی دی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد سنیے، میری فریاد رسی کیجیے اور مدد کو آئیے۔ واہ کیا مددگار ہیں یا علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس لڑکے کو واپس حضرت عمر کے
پاس لے چلو۔ جب یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جناب علی علیہ السلام اسے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے 40 گواہ بھی گزارے جنہوں نے اس عورت کے باکرہ ہونے پر گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں کہ جو حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم سب میں سے علی کرم اللہ وجہ میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے اور جس سے دونوں خوش ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو کہ تمہاری بہن کے لیے میں کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ راضی ہیں۔ اس طرح اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیتا ہوں، اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے۔ اس وقت سے پہلے مت آنا جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جوں ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا، غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا غضب ہو گیا کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بننے جا رہی ہوں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ اور ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا تھا؟ کہنے لگی برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کوئی خطا نہیں، یہ قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار شخص سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوفزدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتی ہوئی چل پڑی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا وہ حیران رہ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔